بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے عقائد میں سے ایک ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ نیز فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ ان میں سے کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تا قیامت تک مشغول رہتے ہیں، کچھ وحی الہی پہنچاتے ہیں، کچھ دن رات موسم اور بارش وغیرہ کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہی مقرب فرشتوں میں ایک فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کا کام سونپا گیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمام روحیں قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دراصل اسرائیل عبرانی لفظ ہے، عزا کے معنی بندہ اور ایل کے معنی خدا ہیں، یعنی اسرائیل خدا کے بندے کو کہتے ہیں، اور جسے قرآن مجید میں ملک الموت کا نام دیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرے تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی لے کر آئیں، لیکن زمین نے ان فرشتوں کو قسم دے کر واپس بھیج دیا۔ آخر کار حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کام پر قادر آ گئے اور زمین کی مٹی لانے میں کامیاب ہوئے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ملک الموت، تجھے اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر مامور کرتا ہوں تاکہ تو کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیرخوار بچے تک کی روح کو قبض کر سکے۔ ملک الموت نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ، تم نے مجھے یہ خوفناک اور دردناک کام کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا: کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص اسرائیل کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ بیماری اور حادثات کو موت کی وجہ قرار دیں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت کو دی گئی ہے، جبکہ اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فرشتے انسان کو موت دینے آتے ہیں وہی انسان کی موت کا وقت بھی لکھ دیتے ہیں، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کی روح ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں اور ان کو تمام بنی آدم پر مسلط کر دیا گیا۔ جب وہ کسی پاک نفس کو قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور جس کا رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، آپ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے اور اس کے گھر والے رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو ملک الموت دروازے کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے اس کا رزق کھایا اور نہ ہی میں نے اس کی روح قبض کی، اور مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ اگر ملک الموت کو لوگ اس وقت دیکھ لیں اور ان کی باتوں کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے آپ پر رونے لگ جائیں۔ باوجود اس کے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے، ان کی ظاہری شکل و صورت اور حلیہ نہایت ہی خوفناک اور عجیب و غریب ہے، یہاں تک کہ مضبوط سے مضبوط جگر رکھنے والا شخص بھی اگر آپ کو دیکھ لے تو آپ کو دیکھتے ہی اس کی آدھی جان نکل جائے گی۔ اور اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جب ملک الموت سے ہوئی تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے ملک الموت،
آپ مجھے وہ صورت دکھائیے کہ جس صورت میں آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے، لیکن آپ کے اصرار پر انہوں نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب ملک الموت اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے اور آپ نے انہیں دیکھا تو وہ ایک سیاہ شخص تھے جن کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی، اور جب ہوش آیا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر کافر کو آپ کی صرف شکل دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح آپ کس روپ میں آ کر نکالتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیریے۔ آپ علیہ السلام نے جب منہ پھیر کے دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم مہک رہا تھا اور کپڑے سفید تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ کافی ہے۔ ملک الموت کے خوف کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف جن و انسان بلکہ فرشتے بھی آپ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے انسان شیر کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ ہر زیرو جن و انسان کی روح قبض کرنے والے ملک الموت کو کس طرح موت آئے گی، یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہوگا۔ روایتوں کے مطابق روز محشر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر نفس مر جائے گا، تمام جن و انسان کو موت آ جائے گی، پھر اللہ عرش کے فرشتوں کو بھی مار دے گا، پھر حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جائیں گے، اور صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی، اور نیچے صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کون باقی ہے؟ حضرت اسرائیل کہیں گے یا اللہ اوپر تو باقی ہے اور نیچے تیرا غلام باقی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ تو بھی مر جا، اور اس طرح تمام مخلوق کی روح قبض کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرمائے گا، اور ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ اگر اس وقت کوئی انسان زندہ ہوتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دیں گے تو فرمائیں گے کہ ہے کوئی میرا شریک جو میرا مقابلہ کرے؟ آج صرف میں ہی بادشاہ ہوں، زمین کے وہ بادشاہ آج کہاں چلے گئے؟ آج سے میری ہی بادشاہت اور شہنشاہیت ہے۔ ملک الموت یا روح قبض کرنے والے فرشتے کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ دوسرے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود ہے۔ یہودیت میں سمائیل نامی فرشتے کو موت کا فرشتہ قرار دیا جاتا ہے، جس کا ذکر کتاب خروج اور ہنوک کے صحیفے میں موجود ہے۔ سمائیل کو آسمان سے دھتکارے گئے فرشتے یعنی دا فالن اینجلز میں شمار کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیت میں آرک اینجل مائیکل کو اینجل آف ڈیتھ کا درجہ دیا گیا ہے، جس کا ذکر کتاب پیدائش میں موجود ہے۔ آرک اینجل مائیکل کو فرشتوں کے لشکر کا لیڈر مانا گیا ہے، اور صحیفے کے مطابق مسیحوں کی روحوں کو بھی مائیکل ہی قبض کیا کرتے ہیں اور انہیں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اسی طرح قدیم مصری اور ایرانی موت کے فرشتے کو ڈوما کا نام دیتے تھے، جبکہ فونیکی، سمیری اور کنانی اقوام موت کے فرشتے کو ماوت کہا کرتے تھے، جسے ان کے دیوتا بال نے لوگوں پر مسلط کیا تھا، جبکہ یرتشتی اور یزیدی مذہب میں موت کے دو فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں ناصر دین اور سجادین کہا جاتا ہے، جنہیں ہاتھ میں ایک ہتھیار کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہیں ہندو دھرم میں یمراج نامی دیوتا کو موت دینے والا دیوتا مانا گیا ہے، جسے نرخ یعنی دوزخ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یمراج کو اپنی جمالی یا یمراجی صورت کے ساتھ بھینس پر سوار دکھایا گیا ہے۔ یمراج کا ذکر ہندو مت کے صحیفے گرو پرانت میں ملتا ہے، جس کے مطابق موت کے بعد یمراج یملوک نامی مقام پر روح کو لے کر جاتا ہے، جہاں اس کے کرموں کے مطابق اسے سزا یا جزا ملتی ہے۔ چنانچہ اسلام کے علاوہ موت کے فرشتے کو ہر مذاہب میں تقریباً موت کا دیوتا مانا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوجا یا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اسلام میں ملک الموت بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہے، جنہیں روز قیامت خود موت کا مزہ چکھنا ہے۔